ایک لمحے کو آپ تصور کیجئے کہ آپ کو ایک اندھیری رات میں آپ کے اپنے آبائی گھر سے بے دخل کر دیا جائے، یعنی آپ بے گھر ہو جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ حواس سنبھلنے کے بعد آپ کا قدرتی رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اس ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ قدرتی طور پر اپنے مکمل وجود کے ساتھ اس آپریشن کے خلاف رزسٹ کریں گے، اور یہ رزسٹنس پورے انسان ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ چیمہ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی مختصر ہسٹری اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ تاریخی طور پر اگر اسرائیل کے وجود کی بنیاد کے حوالے سے بات کریں اور ایک لمحے کے لیے یہ قبول بھی کر لیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے اوپر بے پناہ مظالم اٹھائے، اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ممالک اور رشیا کے اندر مثلاً یہودیوں کو مساوی حقوق حاصل نہیں تھے، لیکن کیا اس بنا پر اہل فلسطین کو ان کی اپنی زمینوں سے فورسفلی باہر نکالنا اور بے دخل کرنا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہٹلر تو جرمن تھا، اور جو مظالم یہودیوں پر ڈھائے گئے وہ تو جرمنی، یورپ اور رشیا کے اندر تھے، تو آخر ان یہودیوں کو فلسطین کے اندر لا کر آباد کیوں کیا گیا؟ کیا کوئی غیر آباد جگہ یورپ یا باقی دنیا کے اندر موجود نہیں تھی؟ یہودیوں کو اگینسٹ دا ول آف دا پیپل آف دا لینڈ آخر کیوں فلسطین کے اندر آباد کروایا گیا؟ اور اگر ایسا جبرن کیا جائے گا تو فطری طور پر اس کا رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل کو انسانی بنیادوں پر ایکسیپٹ کرنا بھی منطقی ہے، یعنی the right of defense and the right of freedom fighting lies with the people of the land, lies with the people of Palestine۔ لہٰذا یہ انتہائی بیہودہ اور غیر منطقی خواہش ہے کہ مسلسل جبر کے ذریعے سے اہل فلسطین کو خاموش رکھا جا سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف بغاوت اور آزادی کی جدوجہد انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، لہٰذا فلسطین کی مکمل آزادی ہی اس مسئلے کا منصفانہ حل ہے۔ اگر ہم حالیہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاری جنگ کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اب سے کوئی 2 ماہ قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک سیز فائر ڈیل طے پائی، جس کو 3 فیزز کے اندر مکمل ہونا تھا۔ پہلے فیز میں اسرائیل نے وہ فلسطینی قیدی جو اسرائیلی قید میں موجود تھے ان کو رہا کرنا تھا، اور اس کے بدلے میں حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے نتیجے میں جن اسرائیلی سویلینز کو اپنی قید میں لیا تھا ان کو رہا کرنا تھا، جبکہ دوسرے فیز میں اسرائیل نے مکمل طور پر اپنی افواج کا غزہ سے انخلا کروانا تھا، اور اس کے بدلے میں حماس نے اس دوسرے فیز کے اندر وہ اسرائیلی قیدی کہ جو ان کی ملٹری سے تعلق رکھتے تھے یا ڈیفنس سے تعلق رکھتے تھے ان کو رہا کرنا تھا۔ تیسرے حصے میں غزہ کو اثر نو تعمیر کیا جانا طے پایا تھا، لیکن پہلے فیز کے مکمل ہوتے ہی اسرائیل نے سیز فائر ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیتن یاہو نے دراصل اس سیز فائر ڈیل کو کچھ ٹائم گین کرنے کے لیے اور اپنے اوپر اس انٹرنل پریشر کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا کہ جو اسرائیلی قیدیوں کے حوالے سے انٹرنلی اس کے اوپر بلڈ اپ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے بھی اپنی کیمپین کے دوران اور اپنے الیکشنز کے فوری بعد اس سیز فائر ڈیل کو خود کو ایک پیس چیمپئن کے طور پر پریزنٹ کرنے کے لیے ایک سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے مطابق اس جنگ کے 3 مین آبجیکٹیوز ہیں۔ فرسٹ ون از برنگنگ بیک ہوسٹیجز، سیکنڈ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو آف دا وار از وائپنگ آؤٹ حماس، تیسرا آبجیکٹیو نیور غزہ پوزز اے تھریٹ اگین۔ ہیو دے اچیوڈ دیز گولز؟ دا آنسر از نو، کیونکہ تاحال 59 اسرائیلی قیدی حماس کی قید میں موجود ہیں۔ اس طرح سے نیتن یاہو کا ڈکلیئرڈ فرسٹ وار آبجیکٹیو حاصل نہیں ہو سکا۔ سیکنڈ وار آبجیکٹیو کہ حماس کو مکمل طور پر ڈسمنٹل کر دیا جائے، یہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ابھی تک غزہ کے لوگوں کے بہاف کے اوپر حماس ہی نیگوشیشنز کر رہی ہے۔ دیٹ مینس کہ حماس بطور تنظیم ابھی تک غزہ کے اندر سب سے پاورفل اینٹی کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح سے تھرڈ وار آبجیکٹیو کہ غزہ سے دوبارہ کوئی بھی تھریٹ اسرائیل کو پوز نہ ہو، یہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ دراصل اس جنگ کا اصل آبجیکٹیو اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کے پیچھے پنہاں نظر آتا ہے، جس کے لیے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور
نقل مکانی کا ایک بڑا منصوبہ لیے ہوئے ہے۔ یہ تمام جنگی جرائم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی عام شہریوں کو پانی، خوراک اور ادویات سے محروم کرنا یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ایک ڈکلیئرڈ وار کرائم ہے۔ لہٰذا irrespective آف دا ریلیجن، خواہ کوئی مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بطور انسان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اسرائیلی وار کرائمز کو کنڈیم کریں اور اس کے خلاف اپنی آواز کو ضرور بلند کریں۔ پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے آئندہ بھی تمام تر ڈیولپمنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے انفارمیٹو پایا تو ضرور اسے لائک کیجئے، اپنی آراء کا کمنٹس کے اندر اظہار کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ جیو پولیٹیکل اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔